شجر بخدمت میں وہ اگر بلائے، آئے شجر بخدمت میں وہ اگر بلائے، دو ٹکڑے جو قمر کے، دو ٹکڑے جو قمر کے ایک پل میں کر دکھائے، وہ میرے معزز حاضرین محفل و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات سے سلام عرض کیا ہے، میں نے آپ حضرات سے دبئی کا ٹکٹ نہیں مانگا ہے، میں نے آپ حضرات سے آپ کے حق میں سلامتی کی دعائیں پیش کی ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی میرے حق میں سلامتی کی دعائیں پیش کریں۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قول پاک ہے، میرے آقا اپنے غلاموں کے درمیان ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام عرض کیا کرو۔ میرے آقا کے غلاموں نے میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب، گھر کا دروازہ میں ہی کھولوں تب، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام عرض کیا کرو۔ اس وجہ سے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے گھر میں میرا فیضان رہتا ہے، اس کے گھر میں میرا فیضان رہتا ہے۔ مسلمانوں طرف جائیے کہ نبی اپنے عاشق یعنی آپ کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہے ہیں، اور قسم خدا کی جس گھر کو نبی اپنا گھر کہتے ہیں اس گھر کا طواف جنت کیا کرتی ہے، اس گھر کا طواف جنت کیا کرتی ہے۔ تو ایک مرتبہ قول پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میں آپ کے حق میں سلامتی کی دعائیں پیش کرتا ہوں، اور اسی وسیلے سے آپ بھی میرے حق میں سلامتی کی دعائیں پیش کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ عریضہ میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حاضرین محفل، بہت سنا میں نے آلا پور کی سرزمین کے بارے میں، آج میری پہلی حاضری آپ کے دیار محبت میں، آپ کے دیار محبت میں میری پہلی حاضری اور میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرات محترم، گفتگو کرنے کے لیے تو پوری رات پڑی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سے میں ملاقات کرتا رہوں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو خوبصورت سا مشاعرہ ہے، آج کی یہ جو خوبصورت سی محفل ہے، اس خوبصورت سے مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کر لیا جائے۔ وہ کتاب جس کتاب کا پڑھنا عبادت ہے، وہ کتاب جس کتاب کا پڑھانا عبادت ہے، وہ کتاب جس کتاب کا سننا عبادت ہے، وہ مقدس کتاب جس کتاب کو سنانا عبادت ہے، وہی قرآن جس قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، وہی مقدس کتاب جس کتاب کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے۔ حضرات محترم، تو چار مصرے میرے ذہن میں آئے اس طریقے سے کہ انداز بے مثال، ادا بہترین ہے۔ اب دیکھتا ہوں آلا پور والے کتنا اچھا سننا جانتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہاں سے کہ انداز بے مثال، ادا بہترین ہے، ہر ایک لفظ جس کا نہایت حسین ہے۔ انداز بے مثال، ادا بہترین ہے، ہر ایک لفظ جس کا نہایت حسین ہے۔ اللہ نے حبیب سے جو بات چیت کی اس گفتگو کا نام کتاب مبین ہے۔ اللہ نے حبیب سے جو بات چیت کی اس گفتگو کا نام کتاب مبین ہے، اس گفتگو کا نام کتاب مبین ہے۔ یا پھر آپ حضرات سے اس طریقے سے بھی عرض کروں میں کہ محراب میں جنگلوں میں، محراب میں بیابان میں پڑھو، محراب میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ یا پھر
آپ حضرات سے میں اس طریقے سے بھی عرض کروں کہ نہ ملا نہ پنڈت نہ سلطان بتا سکتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن بتا سکتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن بتا سکتا ہے۔ آئیے اس اللہ رب العزت کی شان کا، اس اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ وہی رب جب ہمیں پیاس کی شدت ہوئی تو ہمیں پانی سے شیراب کر دیا، وہی اللہ جب ہمیں بھوک کی حاجت ہوئی تو ہمیں غذا عطا کر دیا، وہی رب جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ حمد خدا اس وحدہ لا شریک کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں کی خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہور سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، خود اپنے ہی سینے میں دھڑکنے کی صدا سے، خود اپنے ہی سینے میں دھڑکنے کی صدا سے، وحدت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو چمکا تھا کبھی غار ہرا سے، ایک نور جو چمکا تھا کبھی غار ہرا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اب آج کی جو فہرست ہے، جو شورا اکرام کی فہرست ہے، الطاف جامی رامپوری جو رامپور کی سرزمین سے چل کر کے آپ حضرات کے دار محبت میں حاضر ہیں، اور رئیس آلہ پوری یہ آپ کے میزبان شاعر ہیں، اور حافظ محمد انس آلہ پوری یہ بھی آپ کے میزبان شاعر ہیں، اور محمد مختار آلہ پوری یہ بھی آپ کے میزبان شاعر ہیں، اور قاری قسمت علی آلہ پوری یہ بھی آپ کے میزبان شاعر ہیں، اور مہمان شاعر الطاف جامی رامپوری صاحب جو رامپور کی سرزمین سے چل کر کے آپ حضرات کے دار محبت میں اس وقت حاضر ہیں، اور جناب محترم کامل زید پوری صاحب جو زید پور کی سرزمین سے چل کر کے آپ حضرات کے دار محبت میں وہ بھی حاضر ہیں، اور طالب شاہ آلہ پوری انہیں کون نہیں جانتا، یہ آپ کے میزبان شاعر ہیں، یہ بھی یہ بھی اس وقت اس دیار میں حاضر ہیں، اور شاداب سرل بہریچی ایک بہت بڑا نام شاداب سرل بہریچوی یہ بھی آپ کے دار محبت میں چند لمحات میں تشریف لے آئیں گے، اور اس سے بھی بڑا ایک نام اور اس سے بھی خوبصورت سا ایک نام اور لہجے کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے املاک نیناموی، وہ بھی آپ جو نینامو کی سرزمین سے چل کر کے آپ حضرات کے دار محبت میں اس وقت حاضر ہے۔ حاضرین محفل اور فاروق عادل لکھنوی صاحب یہ بھی آپ کے دار محبت میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شمشیر جہانہ گنجی ہندوستان کا وہ نمبر 1 شاعر، ہندوستان کا وہ مقبول شاعر جسے شمشیر جہانہ گنجی کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، آج وہ عظیم شخصیت آپ حضرات کے دار محبت یعنی آلہ پور کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ یہ تمام شورا کرام اس وقت تشریف فرما ہے آپ کے دار محبت میں۔ حضرات محترم میں اس بات کا بھی اعلان کر دوں کہ آج کے یہ جو خوبصورت سا مشاعرہ ہے، اس مشاعرے کی صدارت محترم علی جناب عثمان مستری صاحب فرمائیں گے۔ اس بات پر کرتا ہوں تمام شورا اکرام کے درمیان، اور آج کے جو مہمان خصوصی ہیں شہجاء الرحمان جو مالیگاؤں جو مہلا رائے گنج
کی سرزمین سے چل کر کے آج کے اس مشاعرے کی جو مہمان خصوصی ہیں وہ اس کا کام انجام دیں گے سجاء الرحمان صاحب۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعت پاک کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور ہم گنہگاروں تک کس طریقے سے پہنچا، تو آپ حضرات سماعت فرمائے۔ حاضرین محفل، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مدینہ پاک کی زمین میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کیا کرتے تھے، یعنی نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام اور اپنے دل کو لبریز کیا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ صحابہ کرام کے دربار سے ہوتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں تک پہنچا، تب علامہ عبد الرحمن جامی نے اس طریقے سے کہا تھا، یا سیدی یا کائی مولائی، یا سیدی یا کائی مولائی، بسفر 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 میروم چے فرمائی، بسفر رف قدف مبارکباد، بسلامت ربی و بازائی۔ جب یہی سلسلہ اور آگے بڑھا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے سے 3 مصرے کہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چوتھا مصرع میرے آقا نے پورا کیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، جب یہ سلسلہ صحابہ کرام کے دربار سے ہوتے ہوئے اور بزرگان دین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دربار سے ہوتے ہوئے جب یہ سلسلہ ہم جیسے غلاموں تک پہنچا، تب میرے ایک شاعر نے اس طریقے سے کہا تھا کہ اس کی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں جس کے لبوں پہ نعت حبیب خدا، اس کی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں جس کے لبوں پہ نعت حبیب خدا نہیں۔ اور اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ جس گھر میں ذکر مرسل اعظم ہوا نہیں، اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ جس گھر میں ذکر مرسل اعظم ہوا نہیں۔ جب یہی بات اور آگے پہنچی تو دہلی کا ایک شاعر اس طریقے سے کہہ اٹھتا ہے کہ عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں، عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں، مسجد پہ سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں۔ عشق نبی میں جس نے بھی سجدہ کیا نہیں، مسجد پہ سر پہ رکھ لے کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہی بات مالیگاؤں کی سرزمین تک پہنچی تب مالیگاؤں کا ایک شاعر اس طریقے سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں مولا کہیں گے میں اسے پہچان، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں مولا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ جب یہی سلسلہ اندور کی سرزمین تک پہنچا تب راحت اندوروی نے اس طریقے سے کہا تھا کہ زمزموں کا کرو تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کا کرو تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔